عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کا حکم۔ سوال: عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ جواب: عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس کے متعلق فقہا کے 3 اقوال ہیں، 2 انتہائی اور 1 معتدل۔ ان اقوال میں سے ضعیف قول یہ ہے کہ عورتوں کو چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے جب وہ چھونا شہوت کے بغیر ہو، البتہ جس کو چھوا گیا ہے وہاں پر شہوت کا خدشہ موجود ہو۔ یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے "اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ"، اور ایک دوسری قرأت میں یہ الفاظ ہیں "اَوْ مَسَّتْتُمْ". دوسرا قول یہ ہے کہ بے شک عورتوں کو چھونا کسی حال میں بھی ناقض وضو نہیں ہے، اگرچہ وہ چھونا شہوت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں قول امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہیں، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب امام مالک اور فقہائے 7 کے مذہب کے مطابق ہے، وہ یہ کہ بلا شبہ عورت کو چھونا اگر شہوت کے ساتھ ہو تو یہ ناقض وضو ہے، اور اگر چھونا شہوت کے بغیر ہو تو ناقض وضو نہیں ہے۔ اس مسئلے میں یہ قول اور اس سے پہلے والا قول ہی قابل التفات ہے۔ وضو توڑنے کو عورتوں کو صرف چھونے سے معلق کرنا نہ صرف اصول کے خلاف ہے بلکہ یہ اجماع صحابہ اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کے بھی خلاف ہے۔ جو اس کا قائل ہے اس کے پاس بطور دلیل نہ کوئی نص ہے نہ قیاس۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" میں ہاتھ سے چھونا اور بوسہ وغیرہ لے لینا مراد لیا جائے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ کا بھی قول ہے، تو یہ موقف درست نہیں کیونکہ قرآن و سنت میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہاں ان سے مراد شہوت کے ساتھ چھونا یعنی جماع ہی مراد ہوتا ہے، جیسا کہ آیت اعتکاف میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجد میں اعتکاف کرنے کے دوران عورتوں سے مباشرت نہ کرو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے بغیر شہوت سے عورت کے ساتھ مباشرت تو کرنا حرام نہیں ہے، حرام وہ مباشرت ہے جو شہوت کے ساتھ ہو۔ اسی طرح محرم آدمی جس کی پابندی اعتکاف سے سخت ہے بغیر شہوت کے عورت سے مباشرت کرے تو یہ اس کے لیے حرام ہے اور نہ ہی اس پر اس کے جرمانے کے طور پر قربانی لازم آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر تم ان کو چھوئے بغیر طلاق دے دو، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49۔ اور یہ فرمان لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم یمسوهن، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ ان آیت میں عورت کو چھونے سے اگر شہوت کے بغیر چھونا مراد لیا جائے تو اس سے عورت پر نہ عدت ہے، نہ مہر لازم آتا ہے اور نہ ہی سسرالی رشتہ داروں کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، برخلاف اس کے کہ اگر اس نے عورت کو شہوت سے چھوا البتہ وطی و دخول نہیں کیا تو اب حق مہر لازم ہونے میں امام احمد وغیرہ کے مذہب میں علماء کے درمیان مشہور اختلاف ہے۔ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" میں چھونے سے مراد ایسا چھونا بھی ہے جو شہوت کے بغیر ہو تو وہ قرآن کی لغت سے دور چلا گیا بلکہ اس نے عرف عام کی لغت کو بھی ترک کر دیا، حالانکہ وہ چھونا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس سے مراد شہوت کے ساتھ چھونا ہی
ہوتا ہے، جیسا کہ جب میاں بیوی کے درمیان وطی کا ذکر ہو تو اس سے مراد فرج عورت کی اگلی شرمگاہ میں وطی کرنا ہی ہوتا ہے، نہ کہ عورت کی دبر پچھلی شرمگاہ میں۔ نیز وہ یہ نہیں کہتا کہ بلا شبہ یہ حکم مطلق عورتوں کی اس قسم کے ساتھ خاص ہے جس سے شہوت پوری کی جا سکتی ہو، رہی وہ عورتیں جو شہوت کا محل نہیں ہے، جیسے وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، وہ چھوٹی بچی، تو ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں آ کر اس شخص نے آیت کے ظاہری الفاظ کا سہارا لے کر مطلق چھونے سے وضو ٹوٹنے کا دعویٰ ترک کر دیا اور ایسی شرط عائد کر دی جس کی اس کے پاس نص اور قیاس کی صورت میں کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ منصوص دلائل شہوت کے ساتھ عورت کو چھونے اور بغیر شہوت کے ساتھ چھونے میں تو فرق کرتے ہیں، مگر شہوت کی جگہ میں چھونے اور غیر شہوت کی جگہ میں چھونے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہ چھونا تمام عبادات میں مؤثر ہے، مثلاً احرام، اعتکاف اور روزہ وغیرہ۔ اور جب یہ قول ایسا ہے کہ جس پر نہ ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں اور نہ ہی قیاس، تو ثابت ہوا کہ شرع میں اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں ہے۔ اور جس نے وضو کے ٹوٹنے کو ایسے چھونے سے معلق کیا جو شہوت کے ساتھ ہو، تو اس کی دلیل وہ ظاہری مفہوم ہے جو اس طرح کے الفاظ کے متعلق مشہور ہوتا ہے، اور شریعت کے اصول و دلائل پر قیاس کرنا اس کی دوسری دلیل ہے۔ اور جس کسی نے چھونے کو کسی حالت میں بھی ناقض وضو قرار نہیں دیا، تو وہ اس لیے کہ اس کے نزدیک چھونے سے مراد جماع ہے، جیسا کہ اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے، اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 237۔ یہاں چھونے سے مراد جماع ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں۔ احادیث میں سے اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بوسہ دیا، پھر وضو کیے بغیر نماز پڑھی، سنن دارقطنی، مگر اس کی صحت پر کلام ہے۔ نیز اس قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ لوگوں کا اپنی عورتوں کو چھونے والا معاملہ وہ ہے جس میں عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور آدمی اپنی بیوی کو تو چھوتا ہی رہتا ہے۔ اگر ایسا کرنا وضو کو توڑنے والا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ضرور اس کی وضاحت فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اس کا بیان مشہور ہوتا، جبکہ کسی ایک صحابی سے بھی یہ مروی نہیں ہے کہ کوئی صحابی اپنی بیوی یا کسی اور عورت کو صرف ہاتھ لگ جانے سے وضو کرتا ہو، اور نہ ہی اس مسئلے میں کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کی ہے، لہذا معلوم ہوا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے والا مسئلہ باطل ہے، واللہ عالم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اپنی بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کا حکم۔ سوال: کیا بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: صحیح بات یہ ہے کہ بلا شبہ بیوی کو مطلق طور پر چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس سے اگر مرد کا پانی مزی خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا، پھر نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا، سنن دارقطنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اصل وضو کا نہ ٹوٹنا ہے، الا یہ کہ وضو ٹوٹنے کی کوئی صحیح اور صریح دلیل مل جائے، نیز اس لیے کہ آدمی نے شرعی دلیل کے مطابق اپنے وضو کو مکمل کیا، اور جو چیز شرعی دلیل کے مطابق ثابت ہو تو اس کے ختم ہونے کے لیے بھی شرعی دلیل ہی کی ضرورت ہے۔ اگر عورت کو مطلق چھونے سے وضو کے ٹوٹ جانے پر بطور دلیل یہ آیت پیش کی جائے، "او لامستم النساء", تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ آیت میں چھونے سے مراد جماع ہے، جیسے کہ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ اجنبی عورت کو چھونے اور مصافحہ کرنے سے وضو ٹوٹنے کا حکم۔ سوال: کیا اجنبی عورت کو چھونے یا مصافحہ کرنے سے وضو ٹوٹ
جاتا ہے جبکہ اس بات کا علم بھی ہو کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ہمیں بعض ایسی احادیث بھی ملی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کو چھونا وضو کو نہیں توڑتا۔ اس چھونے کو کسی چیز کے ساتھ مقید بھی نہیں کیا گیا، تو کیا یہ عموم انہی عورتوں کے ساتھ خاص ہے جن کو چھونا حلال ہے یا نہیں؟ جواب: علماء کے مختلف اقوال میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ بلا شبہ عورت کو چھونا یا اس سے مصافحہ کرنا مطلق طور پر وضو کو نہیں توڑتا، خواہ وہ چھوئی گئی عورت اجنبیہ ہو یا بیوی ہو یا ایسی عورت جس سے نکاح حرام ہے، کیونکہ شریعت کی اصل کے مطابق چھونے والے کا وضو باقی ہے یہاں تک کہ وضو کے ٹوٹنے پر کوئی شرعی دلیل ثابت ہو، اور اس مسئلہ پر کوئی صحیح حدیث بھی ثابت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ عورتوں کو چھونے سے مراد علماء کے مختلف اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق جمع ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کی اگلی شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبتوں کا حکم۔ سوال: عورت کی فرج اگلی شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبتوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: نجس ہونے میں ان کا حکم پیشہ والا ہے، لیکن جب یہ مسلسل آتی رہے تو ان کا حکم مسلسل البول کا حکم ہے، یعنی جس کا پیشہ مسلسل نکلتا رہتا ہے اس کو ہر بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ فضیلۃ الشیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ۔ کیا ننگے مردوں اور عورتوں اور اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال: کیا ننگے مردوں اور عورتوں پر مجرد نظر ڈالنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، اور کیا وضو آدمی کا اپنے شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: باوضو آدمی کا ننگے مردوں اور عورتوں کو صرف دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی متوضی کا اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو فاسد ہوتا ہے، کیونکہ اس پر کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ کیا زچگی میں معاون بننے والے نرس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال: کیا زچگی کے کاموں میں معاون بننے والی عورت غسل کرے گی یا صرف وضو پر ہی اکتفا کرے گی؟ جواب: ایسی عورت پر حاملہ کے قریب ہونے اور ولادت کے امور کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے غسل یا وضو واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے جسم یا کپڑے پر خون وغیرہ لگ جائے تو نماز کی ادائیگی کے وقت صرف اس کا دھونا ضروری ہے، لیکن زچگی کے دوران حاملہ کی شرمگاہ کو چھونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ زچگی سے مراد جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہیئر کریم اور لپسٹک لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال: کیا بالوں کے کریم اور ہونٹوں کو سرخ کرنے والی لپسٹک کا استعمال وضو کو توڑ دیتا ہے؟ جواب: عورت کا بالوں کی کریم وغیرہ لگانا یا دیگر تیل استعمال کرنا وضو کو باطل نہیں کرتا، بلکہ روزے کو بھی باطل نہیں کرتا، لیکن روزہ کی حالت میں اگر ان سرخیوں کا ذائقہ ہو تو اس کو اس طرح استعمال کرنا کہ پیٹ میں ذائقہ اترتا ہو جائز نہیں۔ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ اونٹ کے گوشت سے وضو کا حکم۔ سوال: کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے والی حدیث منسوخ ہے یا نہیں، اور اگر وہ منسوخ نہیں تو کیا اس کے کھانے سے وضو کرنا چاہیے؟ اگر وہ حدیث منسوخ ہے تو اس کی ناسخ حدیث کون سی ہے؟ جواب:
اونٹوں کے گوشت کھانے پر وضو کرنے کے حکم والی 2 حدیثیں صحیح ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلے حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور وہ مسند احمد میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مروی ہے۔ بلا شبہ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھیڑ بکریوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اس نے پوچھا، کیا ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری حدیث وہ ہے جس کو احمد اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جن محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے ان میں سے ایک حافظ بیہقی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ راوی نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے وضو کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے وضو نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیاطین کی جگہ ہے۔ پھر بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں نماز پڑھو کیونکہ وہ برکت کی جگہ ہے۔ امام احمد اسحاق بن راہویہ اہل ظاہر اور شوافی کا ایک طبقہ جیسے ابن منذر، ابن خزیمہ اور بیہقی رحمہ اللہ کا موقف ان 2 حدیثوں کے مطابق ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے والی حدیث صحیح ہے تو میں اسی کا قائل ہوں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے جواب دیا، اس کے متعلق ایک نہیں 2 صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی اور جمہور رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا منسوخ ہے، تو پھر ناسخ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا منسوخ ہے، ناسخ اس کی وہی حدیث ہے جس نے آگ کی پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرنے کو منسوخ کیا ہے۔ صحیح مسلم میں عائشہ، زید بن ثابت اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم 3 صحابہ سے حدیث مروی ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اصحاب سنن نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، آگ کی پکی ہوئی چیز کھا کر وضو ترک کر دینا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں معاملات میں سے آخری تھا۔ نسخ کے قائل ائمہ کرام نے کہا ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے ترک وضو والی مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ اس سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا بھی منسوخ ہے، لیکن پہلے گروہ نے کہا بلکہ یقیناً وہی بات درست ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کا واجب ہونا راجح موقف ہے۔ تو جن لوگوں نے اونٹ کے گوشت سے وضو کو واجب قرار دیا انہوں نے کہا، بلا شبہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کا حکم عام ہے، جبکہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا حکم خاص ہے، اور حکم عام کی مطلق طور پر حکم خاص پر بنیاد رکھی جاتی ہے، لیکن بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ مطلق نہیں ہے، بعد والا عام حکم پہلے والے خاص حکم کا ناسخ بن سکتا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ حتیٰ کہ اس مذہب کے مطابق جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر آپ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کی ناسخ حدیث اسی حدیث کو قرار دیں گے تو آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنے کی ناسخ ہے، تو بکریوں کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم دلالت کرتا ہے کہ یہ بکریوں کا گوشت کھا کر وضو کرنے والی حدیث آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو کرنے کے منسوخ ہونے کے بعد کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
دو ایسی چیزوں میں فرق کرنا جو آگ سے پکی ہوئی ہے، یعنی بکری کا گوشت اور اونٹ کا گوشت، واضح کرتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کے حکم کا تعلق آگ سے نہ پکے ہوئے ہونے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم خود اونٹ کے گوشت کے سبب سے ہے، جیسا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو برا کی حدیث میں مروی ہے دلالت کرتا ہے، بلا شبہ وہ شیاطین سے ہے۔ جہاں تک اونٹ کے پیشاب کا تعلق ہے سو وہ پاک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے، اس وقت فرمایا جب قبیلہ اکل یا اورینا کی ایک جماعت مدینہ طیبہ میں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کی اونٹ عطا کی اور فرمایا ان کو لے جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب ملا کر پیو۔ دارآ حالانکہ وہ گنوار و جاہل قسم کے بدو تھے جو احکام شریعت کو نہیں جانتے تھے، اگر اونٹ کا پیشاب نجس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجبوراً اونٹ کا پیشاب پینے کے بعد کم از کم کلی کرنے کا حکم تو دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے۔ مترجم: امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ بھی اونٹ کے پیشاب کی طہارت کے قائل ہیں۔ غسل کا باب۔ غسل جنابت میں ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے کا حکم۔ سوال: کیا غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا واجب ہے؟ جواب: غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا واجب نہیں، کیونکہ غسل میں سرے سے وضو ہی واجب نہیں، البتہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کے طریقے کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو غسل کرنے کے لیے 3 چلو اپنے سر پر ڈالتا ہوں۔ سنن نسائی، ابن ماجہ۔ ہاں، البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں ضروری ہے، جیسا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ بوقت غسل بسم اللہ پڑھنے کے وجوب کا حکم۔ سوال: کیا غسل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ جواب: جی ہاں، غسل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ غسل وضو کے قائم مقام ہے اور وضو بسم اللہ پڑھے بغیر درست اور صحیح نہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ کیا مرد اور عورت کے غسل جنابت اور عورت کے غسل حیض میں فرق ہے؟ سوال: کیا مرد اور عورت کے غسل جنابت میں فرق ہے؟ کیا عورت کے لیے اپنے بالوں کو کھولنا ضروری ہے یا حدیث کی روح سے 3 لپ ڈالنا کافی ہے؟ نیز غسل جنابت اور غسل حیض میں کیا فرق ہے؟ جواب: مرد اور عورت کے لیے غسل جنابت کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غسل کرتے وقت ان دونوں کے لیے اپنے بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالے اور پھر سارے جسم پر پانی بہا لے۔ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں اپنے سر کی مینڈیاں مضبوط بناتی ہوں، تو کیا میں جنابت کے غسل کے لیے ان کو کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالے اور پھر باقی جسم پر پانی بہا لے، تو اس طرح تو پاک ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، البتہ اگر مرد یا عورت کے سر پر تیل یا مہندی اس طرح لگے ہوں کہ یہ پانی کو سر کے چمڑے تک پہنچنے سے روک دے تو ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ اتنے ہلکے ہوں کہ پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے نہ روکے تو ان کو اتارنے کی چندہ ضرورت نہیں۔
جہاں تک عورت کے غسل حیض کا تعلق ہے تو اس میں عورت کے لیے اپنے بالوں کو کھولنے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غسل حیض میں بھی بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بعض سندوں میں اس طرح مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کی مینڈیاں مضبوطی سے باندھتی ہوں، تو کیا میں غسل حیض اور غسل جنابت کے لیے ان کو کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال، پھر اپنے جسم پر پانی بہا لے تو پاک ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ حیض اور جنابت کے غسل میں بالوں کو کھولنا واجب نہیں، لیکن عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ غسل حیض میں احتیاطاً اپنے بالوں کو کھول لے تاکہ اختلاف سے بچا جائے اور مختلف دلائل میں تطبیق اور موافقت پیدا ہو جائے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ حائضہ کے غسل کا طریقہ۔ سوال: حائضہ عورت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: اگر حائضہ عورت رفع حدث کی نیت سے غسل کرے، وہ اس طرح کہ اپنے سر پر پانی بہائے اور خوب اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، پھر سارے بدن پر پانی بہا لے تو اس کا یہ غسل صحیح اور درست ہو جائے گا۔ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بالوں کی چوٹی مضبوط باندھتی ہوں، کیا میں اس کو غسل حیض اور غسل جنابت کے لیے کھولا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالو، پھر سارے جسم پر پانی بہاؤ تو پاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی وہ حدیث ہے جس کو امام احمد نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل جنابت کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غسل جنابت کے لیے اپنے سر پر پانی کے کچھ لپ ڈال لیتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں پانی لیتا ہوں، کچھ تو اپنے سر پر ڈالتا ہوں اور کچھ اپنے سارے جسم پر بہا لیتا ہوں۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ غسل کے طریقے۔ سوال: غسل میں کن طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے؟ جواب: غسل میں وہ اس طرح کہ وہ ان طریقوں کو ملحوظ رکھے جو مسنون ہے، جیسے کہ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہ میں داخل کرتے اور اس سے فارغ ہو کر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں غسل فرماتے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ، اعلیٰ تناسل اور خصیتین کو دھوتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھاتے، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل سے پہلے وضو، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے علیحدہ ہو کر پاؤں دھوتے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے۔ ترجمہ: ایک انصاری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حائضہ عورت کیسے غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے غسل کا طریقہ بتایا، پھر فرمایا کچھ خوشبودار روئی لے کر اس سے صفائی حاصل کر۔ اس عورت نے کہا روئی سے کیسے صفائی حاصل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا سبحان اللہ، روئی کے ساتھ صفائی ستھرائی حاصل کرو۔
صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کو بتایا کہ خوشبودار روئی لے کر خون والی جگہ پر لگا لے تو اس طرح بدبو وغیرہ دور ہو جائے گی۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ غسل حیض میں بال کھولنے کا حکم۔ سوال: غسل حیض میں بالوں کو کھولنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: دلیل کے اعتبار سے راجح بات یہ ہے کہ جس طرح غسل جنابت میں بالوں کو کھولنا واجب نہیں، اسی طرح غسل حیض میں بھی واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن دیگر دلائل کی وجہ سے غسل حیض میں مشروع ہے، مگر اس میں بھی یہ حکم فرض نہیں ہے۔ دلیل اس کی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے: میں اپنے سر کی چوٹی کو مضبوط باندھتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے اس کو کھول دیا کروں؟ اور ایک روایت میں ہے غسل حیض کے لیے ان کو کھولو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، تجھے صرف اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالنا ہی کافی ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہی موقف ہے صاحب الانصاف اور زرکشی کا، اور غسل جنابت میں بالوں کو کھولنا مندوب نہیں ہے۔ ہاں، عبداللہ بن عمر اس بات کے قائل تھے، جس کا رد کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عبداللہ بن عمر عورتوں کو بال موڑوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ غسل جنابت میں بالوں کو کھولنا مشروع نہیں ہے، جبکہ غسل حیض میں مؤکد ہے، اور اس کی تاکید بالوں کے سخت باندھنے اور نرم باندھنے، اسی طرح ان کو کھولنے کی سابقہ مدت کی دوری و نزدیکی کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ۔ عورت کا غسل جنابت اور غسل حیض میں بالوں کی چوٹیاں کھولنے کا حکم۔ سوال: کیا عورت کے لیے غسل جنابت اور غسل حیض کے وقت بالوں کی چوٹیاں کھولنا واجب ہے؟ جواب: نہیں، لیکن تجھے اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالنا ہی کافی ہوگا، پھر سارے جسم پر پانی بہا لے، تو اس طرح تو پاک ہو جائے گی۔ لیکن اہل علم علماء نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ عورت نے بالوں پر کسی چیز کا لیپ نہ کر رکھا ہو، یعنی سر کی جلد اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب اور ضروری ہے۔ جہاں تک غسل حیض کا تعلق ہے تو جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ عورت پر غسل حیض میں اپنے بالوں کی چوٹیاں کھولنا واجب نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے برخلاف اس پر بالوں کی مینڈیاں کھولنے کو واجب قرار دیتے ہیں، مگر ان کے پاس اس موقف کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث جس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے وہ ابن ماجہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا: اپنے سر کے بال، چوٹی وغیرہ کھول اور پھر غسل کر۔ مگر یہی روایت صحیح مسلم میں یوں مروی ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا جب ان کو حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے حیض آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: بلا شبہ یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے بنات آدم پر لاگو کر دیا ہے، لہٰذا تو غسل کر لے۔ اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: تو اپنے سر کے بالوں کو کھول اور کنگھی کر۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ غسل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بال کھولنے کا حکم دیا رفع حدث حیض کا غسل نہیں تھا، وہ تو صرف عام مسنون غسل تھا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ جو حنبلی ہونے کے باوجود امام احمد بن حنبل کے مذکورہ موقف کو رد کرتے ہیں اور جمہور علماء کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ بلا شبہ عورت پر غسل جنابت اور غسل حیض میں بالوں کی چوٹیاں کھولنا واجب نہیں۔ اس موقف کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عورتوں کو حیض و جنابت کا غسل کرتے وقت بالوں کی چوٹیاں کھولنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے
ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، عبداللہ بن عمر پر تعجب ہے، آخر وہ عورتوں کو اپنے بال موڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ بلا شبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے تو میں اپنے سر پر صرف 3 چلو پانی ڈال لیتی تھی۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود رحمہ اللہ۔ عورت کا غسل جنابت میں اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر صفائی کرنے کا حکم۔ سوال: 2 عورتوں کی آپس میں بحث ہو گئی، ایک کہتی ہے کہ غسل کے دوران عورت پر اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر اندر سے دھونا واجب ہے، جبکہ دوسری کا کہنا ہے صرف اوپر سے ہی شرمگاہ دھو لینا کافی ہے، کس کی بات درست ہے؟ جواب: صحیح بات یہ ہے کہ شرمگاہ میں انگلی ڈال کر اندر سے اس کو دھونے کا تکلف واجب نہیں ہے، تاہم اگر وہ ایسا کر لے تو بہرحال جائز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ غسل جنابت میں بالوں کی جاڑوں تک پانی پہنچانے کا حکم۔ سوال: جب عورت جنابت کا غسل کرے تو کیا اس پر بالوں کو دھوتے ہوئے سر کے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ جواب: جنابت وغیرہ کے غسل میں بالوں کی جاڑوں تک پانی پہنچانا اس غسل کے واجبات میں شامل ہے، اور ایسا کرنے میں مرد اور عورتیں برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ لہٰذا عورت کے لیے صرف اوپر سے بالوں کو دھو لینا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ بالوں کی جاڑوں اور سر کے چمڑے تک پانی پہنچائے، لیکن اگر بالوں کی چوٹیاں مضبوط باندھی گئی ہیں تو ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تمام بالوں تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ چوٹی کو پانی کی ٹوٹی کے نیچے رکھے، پھر اس کو نچوڑے تاکہ تمام بالوں میں پانی داخل ہو جائے۔ فضیلت الشیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ سوال: کیا غسل جنابت میں لمبے اور بغیر مینڈیوں کے بال رکھنے والی عورت کا حکم مینڈیوں والی عورت کی طرح ہے، یا کہ اس کے لیے اپنے تمام بال دھونا واجب اور ضروری ہے؟ جواب: جون سی عورت جنبی ہو یا اس کا خون حیض بند ہو چکا ہو، اس کے لیے طہارت کی نیت سے سارے بدن اور پورے بالوں کو دھونا واجب ہے، بال اس کے خواہ لمبے ہوں یا چھوٹے، مینڈیاں بنے ہوں یا بغیر مینڈیوں کے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کے لیے غسل جنابت میں دوپٹے پر مسح کرنے کا حکم۔ سوال: عورت کے لیے غسل جنابت میں دوپٹے پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اہل علم کے کلام سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ بلا شبہ غسل جنابت میں موزہ، پگڑی اور دوپٹے جیسے اعضائے وضو میں حائل چیزوں پر مسح کرنا بالاجماع جائز نہیں۔ ان پر مسح خاص طور پر صرف وضو میں جائز ہے، جیسا کہ صفا بن عسال رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ جب ہم مسافر ہوں تو 3 دن اور 3 راتیں اپنے موضوع کو نہ اتاریں مگر جنابت کی وجہ سے، البتہ پاخانہ، پیشاب اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنے میں موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے، ترمذی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامیہ سہولت اور آسانی پر مشتمل ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ جمعہ کے بعد پاخانہ کرنے والا حدث و جنابت میں سے کس نجاست سے پاکی حاصل کرنے کی ابتدا کرے؟ سوال: ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کیا اور جمعہ کے بعد پاخانہ کیا، طہارت حاصل کرنے کے لیے وہ حدث اور جنابت میں ہے، کس نجاست سے ابتدا کرے گا؟ جواب: جمعہ اور پاخانہ کرنے کے بعد اس کے لیے ایک ہی پاکی کافی ہے، البتہ جمعہ کی وجہ سے وہ غسل کرے گا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت پر محتلم ہونے کی صورت میں غسل کا حکم۔ سوال: کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ جب اسے احتلام ہو تو اس پر کیا واجب ہے؟
جس کو احتلام ہو مگر جس کو احتلام تو ہوا مگر اس نے غسل نہ کیا تو اس کے ذمہ کیا واجب ہے؟ جواب: بلا شبہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں عورتیں مردوں کی طرح ہی ہیں۔ جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی۔ جب عورت یا مرد کو احتلام ہو اور بیدار ہونے کے بعد کپڑے پر منی کا کچھ اثر نہ پائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، اور اگر وہ کپڑے پر منی دیکھے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، جب وہ اپنے کپڑوں میں وغیرہ پر منی دیکھے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ لہٰذا جب عورت کپڑوں وغیرہ پر منی دیکھے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو عورت بدخوابی کی وجہ سے محتاج